أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. محترم ناظرین کرام، آج پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حقوق، نیبر کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا بیہیو کرنے کے حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میری اس ویڈیو کو تبلیغ دین کی نیت سے آپ وائرل فرمائیں، آگے شیئر کریں، دوستوں کو کمنٹس دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو مجھے نیت کے اندر اخلاص عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، 5ویں پارے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اور ساتھ ہی جہاں پہ یہ فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، شرک فی التوحید، تو پھر کبھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. بہرحال اللہ کے علاوہ کسی بھی، مختصر میں عرض کر دوں، پھر اللہ کس کے حوالے سے ویڈیو میں ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ کے علاوہ کسی شخص کو، کسی انسان کو، کسی چیز کو معبود حقیقی ماننا، اپنا معبود مسجود ماننا، اس کو سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، کم از کم مختصر طور پہ میں یہی آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ یہ شرک ہے. لیکن اگر آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی نیک برگزیدہ بندے کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ حیات ہوں یا بعد الوصال ہو، اور اسے آپ خدا نہیں سمجھتے، اور یقیناً الحمدللہ اللہ پاک نے انسان کو اتنی عقل دی ہے، اور پھر مسلمان ہو اور اتنی اویئرنس الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے آ چکی ہو، تو کوئی جو ہے وہ ایسا دیوانہ ہی ہوگا جو ایسا سمجھتا ہوگا. ورنہ عقل مند انسان، بالخصوص مسلمان، اہل سنت و جماعت میں سے کسی کا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، اولیاء اللہ حیات ہیں یا بعد الوصال. بہرحال یہ الگ موضوع ہے. فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور جہاں پر فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وہاں پہ ساتھ ہی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر فرمایا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں، مسکینوں، قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرمایا. لیکن آج ہمارا موضوع ہے، اللہ پاک نے شاہ فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت دار پڑوسی، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو، اچھا بیہیو کرو. والجار الجنب، اور اچھے اجنبی پڑوسی، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. والصاحب بالجنب، اور مجلس کے ساتھی، یعنی جو آپ کے ساتھ سٹنگ میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی نیکی کرو، اس نے سلوک کرو. محترم ناظرین کرام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کے ساتھ ابتدا کروں نیکی کی؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سالن پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کرے، پھر اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے دے دے. اب حضور کی اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے بہت وسعت عطا کی ہے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ شوربہ رکھنا بھی جو ہے، جو بہت زیادہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے تو مایوس سمجھا جاتا ہے بعض اوقات. تو ایسا نہیں، حضور کے حدیث کا معنی مفہوم یہ ہے، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو اتنا کھانا ضرور پکا لیں کہ آپ جن لوگوں کے لیے پکا رہے ہیں ان کے علاوہ اپنے پڑوسیوں کو بھی کچھ نہ کچھ بھیج سکیں. اگر آپ کے پاس ہے تھوڑا تو کم از کم اس میں شوربہ زیادہ کر لو، تاکہ آپ اپنے نیبر کو، اپنے پڑوسی کو، ہمسائے کو بھی اس کے اندر شریک فرما لیں. محترم ناظرین کرام، اسی طریقے سے
علامہ ابی مالکی نے لکھا کہ جس شخص کا گھر یا دکان تمہارے گھر یا دکان سے متصل ہو، ملی ہوئی ہو، وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ اور بعض علماء نے 40 گھروں تک اتصال کا اندازہ کیا ہے۔ بہرحال واجب الاحترام پڑوسیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اور بہت ہی حقوق اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام عبد الرحمن نزہۃ المجالس کے اندر آپ لکھتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسایہ یہودی تھا، اس کے گھر کی دیوار شک ہو گئی، ٹوٹ گئی، گر گئی، پھٹ گئی تو شگاف ہو گیا، تو کوڑا کرکٹ اور گندگی، غبار، گرد و غبار، میل، جو کچھ بھی کوڑا ہوتا وہ حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقدس گھر کے اندر آ جاتا۔ ایک دن اس کی یہودی کی بیوی اپنے اس عمل سے جو ان سے دانستہ یا نادانستہ سرزد ہو رہا تھا، وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے اس پھول نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا کہ ہمارے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے ہمسائے کی عزت و تعظیم کرو، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ کلمات سنتے ہی وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمسائے کا صرف یہی حق نہیں کہ اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک اختیار کرو، کیونکہ جو اپنے ہمسائے سے عمدہ سلوک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام ٹھہرا دیتا ہے۔ یعنی جو ظاہری بات اللہ نے قرآن کے اندر حکم دیا، قرآن کی نص ہے، ہمسائے کے ساتھ اچھا بہیو کرو، اس نے سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، اور بغیر شرعی عذر کیے آپ اسے تنگ کر رہے ہیں، اسے لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے جنت سے آپ دور ہوں گے اور دوزخ کے اتنا ہی قریب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ نیز فرمایا، جس نے اپنے ہمسائے سے لڑائی کی اس نے مجھ سے لڑائی کی، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کی۔ الامان الفیر امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تنبیہ الغافلین کے اندر آپ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی دل، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ سلامت نہ رہیں۔ واجب الاحترام اسی طرح آقا کریم علیہ السلام شرط کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ اس کے وائق سے محفوظ نہ ہو جائے، امن میں نہ آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وائق، واو الف حمزہ قاف کینچی والی وائق کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ظلم و ستم، جبر، یعنی زیادتی کرنا اپنے ہمسائے کے لیے۔ واجب الاحترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کی حرمت پڑوسی پر ایسے ہے کہ جیسے والدہ کی حرمت ہے، یعنی کہ جس طرح ماں کا ادب و احترام ہے اور اس کے لیے آپ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ایسے ہی پڑوسی کا ادب و احترام، اس کا خیال رکھنے کا حکم آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ بکری جب ذبح کرو تو اس میں سے گوشت ہمارے پڑوسیوں کو پہنچا دینا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اپنے غلام سے پوچھا کہ کیا تھی، تو وہ باتوں میں مشغول ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بکری جب ذبح کرو، دوبارہ فرمایا تو اس میں سے پڑوسیوں کو بھی دے دینا۔ چنانچہ آپ کے غلام نے کہا، سرکار وہ تو ہمیں اذیت دیتا ہے پڑوسی، اور یہودی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا، ہلاکت ہو تجھے، یہ عرب لوگ یہ جملہ بولا کرتے تھے، فرمایا تنبیہ کرنی ہو کسی بات کو، ہلاکت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر وصیت فرماتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہونے لگتا، گمان ہونے لگتا کئی پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو جو ہے وراثت کے اندر جو ہے وہ شامل نہ کر لیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے، جو ہمارے موضوع کے ریلیونٹ ہے، کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور ہمسائے اور اپنے نیبر کا عزت و احترام کرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت و توقیر کرے اور اسے جائزہ دے ایک دن اور ایک رات، یعنی بہترین کھانا اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق، اور پھر 3 دن جو ہے وہ جو اسے جو ہے اس کی ضیافت ہے، یعنی ایک دن اور ایک رات اسے آپ کوئی ایسا ماحول پیدا کریں جتنی وسعت ہے آپ کے پاس، بہترین سے بہترین کھانا جو آپ کی وسعت کے اندر ہے اسے دینے کی کوشش کریں، اسے جائزہ کہتے ہیں۔ میں اس کا آسان مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، امام ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی پہ کیا حقوق ہے، یعنی ہمسائے کے کیا حقوق ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم سے وہ قرض مانگے، اگر اللہ نے قدرت دی ہے تو اسے قرض دو، اور اگر وہ تمہیں بلائے تو اس کا جواب دو، اور اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے اس کے ساتھ اظہار تعزیت کرو اور مصیبت دور کرنے کی کوشش کرو، اور اگر اسے کوئی اچھائی پہنچے، بھلائی پہنچے، کوئی خیر کا کام پہنچے تو اسے مبارکباد دو، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو، اور اگر وہ گھر میں نہ ہو تو اس کے اہل و عیال، اس کے گھر کی حفاظت کرو، اور اپنے جو اخراجات ہیں یا اپنا جو کچن کا ماحول ہے یا جو کھانا پکتا ہے اس سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو، ہاں یہ کہ اس سے تم کو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ہدیہ کر دو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر جب کھانا پکائیں گے خوشبوئیں پڑوسیوں تک تو لازمی جائیں گی، یا کوئی چیز گھر کے اندر لے کے آئیں گے تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پڑوسی کو بھی دیں، یا اس طرح چھپا کے لے کے آئیں کہ پڑوسی کے بچے جو ہیں یا ان کے اہل و عیال جو ہیں ان کو اس سے تکلیف نہ ہو یا انہیں پتہ نہ لگے۔ تو بہر کیف جو ہے اگر آپ، جیسا کہ میں نے پہلے حدیث شریف اور باتیں بیان کی ہیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، کہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا سالن پکا رہے ہیں تو اگر وسعت نہیں ہے کہ اسے آپ روسٹ کر زیادہ لوگوں کو تقسیم کر سکیں، یا اسے جسے خشک سالن کہتے ہیں کہ زیادہ تقسیم نہیں کر سکتے، تو اس کے اندر کم از کم تھوڑا سا اس کی عام لفظوں میں گریوی کہہ لیں یا اس کو شوربہ کہہ لیں، تھوڑا سا مسالہ زیادہ کر لیں تاکہ پڑوسیوں کی بھی اس کے اندر پہنچا دیا جائے۔ اور امام اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کی دیواروں کو بھی اتنا اونچا مت کرو، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو ہوا نہ پہنچے، مگر یہ کہ بخوشی وہ اجازت دے دے اور اس کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ محترم ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام مجھے عرض کرتے رہتے، وصیت کرتے رہتے پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی خیال اور گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو وراثت کے اندر شامل کر دیا جائے۔ واجب الاحترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم ورع اختیار کرو، تقوی اختیار کرو تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قناعت اختیار کرو، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلانا، قناعت اختیار کرو، لوگوں میں سے سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، تکن مومنا، تم مومن بن جاؤ گے، اور پڑوسی کے لیے اچھے بن جاؤ کہ جب پڑوسی کے لیے تم اچھے بن جاؤ گے تو تم صحیح مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں۔ ایک پڑوسی جس کی اور ایک پڑوسی ایسا ہے جو 3 وجہ سے آپ کی رحم دلی اور آپ کی محبت کا حقدار ہے، ایک پڑوسی 2 وجہ سے اور ایک وجہ سے۔ جو 3 وجہ سے آپ کی رحمت شفقت کا حقدار ہے، محبت کا، اچھے بہیو کا حقدار ہے، فرمایا وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ مسلمان بھی ہے اور آپ کا پڑوسی بھی ہے۔ تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے، تینوں وجہ سے وہ آپ کے اچھے بہیو کا اور حسن اخلاق کا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو رشتہ دار تو نہیں لیکن کم از کم وہ مسلمان ہے اور دوسرا وہ پڑوسی ہے، 2 وجہ سے وہ آپ کے اچھے بہیو کا حقدار ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ رشتہ دار بھی نہیں ہے اور آپ وہ مسلمان بھی نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے
اگرچہ وہ کافر ہے یا غیر مسلم جو بھی کیٹیگریاں آتی ہیں، لیکن ایک وجہ جو ہے وہ پھر بھی باقی ہے کہ آپ اس ہمسائے کے ساتھ، کہ وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اگرچہ رشتہ دار نہیں، مسلمان نہیں، لیکن پھر بھی ہمسایہ اور پڑوسی نیبر ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی حسن سلوک اور اچھے بہیو کا حقدار ہے۔ محترم ناظرین کرام، امام ابو العلا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ظلم سے ہیں، بے وفائی سے ہیں، ان 10 میں سے 10ویں جو ہمارے موضوع کے ریلیونٹ ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو گیا تو اسے کوئی چیز نہ دے، تو فرمایا یہ ظلم ہے، یہ بے وفائی ہے۔ واجب الاحترام، اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے سو گیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج وسعتیں آ چکی ہیں تو تقریباً لوگ بالخصوص شہروں کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء مل ہی جاتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات اللہ ان کو آباد و شاد رکھے اور ان کے فیض کو جاری و ساری رکھے، اور جو اولیاء کے فیضان کے منکر ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ کم از کم اور کچھ نہیں مانتے تو یہ تو زندہ کرامت ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے بھوکے جاتے ہیں اور وہاں پہ پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ بہرکیف اس کے اوپر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پھر کبھی انشاءاللہ میں ویڈیو ریکارڈ کراؤں گا۔ تو بہرکل پیٹ بھر کے سونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ پیٹ بھر کے سو گئے اور پڑوسی بھوکا سو گیا۔ اب دور حاضر میں اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر اے سی لگے ہوئے ہیں، ایک نہیں اور کئی لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا گھر بڑا جو ہے وہ ویل لوکیشن کے اوپر ہے اور آپ کے لیونگ سٹائل گھر کا بڑا اچھا ہے، تو آپ کا پڑوسی جو ہے وہ سخت گرمی کے اندر جو ہے وہ پنکھا بھی اسے میسر نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے دور حاضر کی جدید جدت جو ہے اس حوالے سے بھی اس بھوک کو اس کے تناظر میں لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اگر آپ کے پاس 100% سہولتیں ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو پڑوسی کے لیے کچھ نہ کچھ وسعت پیدا کرنے کی، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اسباب پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ واجب الاحترام، پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں اور بڑا ثواب بھی ہے۔ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو آپ کو اور مجھے اچھے طریقے سے درست تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس کریں، لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور تبلیغ دین کی نیت سے آپ اسے وائرل فرمائیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔